شعیب صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر کل صبح صبح ایک اپلیکیشن فائل ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس کل شام 4 بجے ہونا ہے وہ سپریم کورٹ اس کے خلاف سٹے دے سکتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جس طرح ہم نے ماضی قریب میں دیکھا، رات کو بھی کورٹیں کھلی جس پہ تنقید بھی بہت ساری ہوئی، میرا خیال ہے اس ایشو پہ اگر صبح سویرے پٹیشنیں فائل ہو جاتی ہیں اور چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کر دی جاتی ہے تو دیر از اے چانس کہ اس میں اسٹیٹس کو ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی پروسیس ہے ہونے دیں، لیٹ دس میٹر بی کنٹینیوڈ، اور ہم اس کو لارجر بینچ بنا کے ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ سارا کچھ انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے تو سارے پروسیس کو ہم انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ دونوں چانسز پاسبل ہیں اگر صبح وقت پہ پٹیشنیں آ جاتی ہیں اور وہ لگ جاتی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ رات کو کھلتی ہیں، تو یہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں کورٹس جو ہیں وہ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کے لیے رات کو کھلی ہیں اور ایک دفعہ پی ٹی آئی کے لیے بھی کھلی ہیں رات 11:30 بجے. جسٹس اطہر اللہ صاحب نے سب کے لیے کھلی ہیں، سب کے لیے کھلی. اس کے بعد تو راستہ ہموار ہوا ہے، لیکن اس پہ تو میں نے بینگ پریزیڈنٹ میں نے ایک فارمل ریکویسٹ تو میں ابھی کرنے لگا ہوں، لیکن انفارمل ریکویسٹ میں نے کی ہے کہ جی آپ اس طرح کریں، شام کے لیے ایک اسپیشل بینچ بنا دیں تاکہ جو بھی کس سائل ہے، جو بھی غریب آدمی ہے، صرف یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے نہیں، بڑے اشرافیہ کے لیے نہیں، صحافیوں کے لیے نہیں، شیریں مزاری ایمان مزاری کے لیے نہیں، آپ اس طرح کریں کہ غریب آدمی، مزدور کے لیے، کسان کے لیے جو جیلوں میں پڑا سڑ رہا ہے، جن کے 12 سال سے مقدمے نہیں لگے، آپ اس طرح کریں کہ شام کی ایک کورٹ لگا دیں اور ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب کی ڈیوٹی لگا دیں جو 4 بجے کے بعد بیٹھا کرے. قانون کیا کہتا ہے کہ کیا عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ جو ہے اس میں اس طرح انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے پروسیجرز کو انٹرفیئر نہیں کر رہے، یہ آرڈر کو سسپینڈ کریں گے، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو سسپینڈ کریں گے یا سٹے دیں گے یا سیٹسفائیڈ کریں گے جو اس میں ٹائم باؤنڈ انہوں نے کیا ہے. کیونکہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ فرمایا ہے، دیکھیں پرنسپل تو انہوں نے ٹھیک اس کے اوپر اپلائی کیا، لیکن جو اس کا نتیجہ اخذ کیا وہ نتیجے کے طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 4 دن پہلے یا 3 دن پہلے فیصلہ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے 5 ریزرو سیٹیں آپ فل کر دیں، وہ فل ہوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا ایوان مکمل نہیں ہے، 5 لوگ موجود نہیں ہیں، یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست ہے. دیکھیں یا تو کورٹ کرتی کہ وہ الیکشن انکانسٹیٹیوشنل تھا، ہے، ختم، اس کے بعد دوبارہ سارا پروسیس سر نو ہوتا. اور آج دیکھیں نا، ایک تو 17 کو چلے الیکشنز ہو رہے ہیں، وہ تو چلے گئے 20 بندے. یہ جو 5 سیٹیں ہیں یہ ہائی کورٹ خود فیصلہ دے چکی ہے کہ ان کو فوری طور پر جو ریزرو سیٹیں بنتی ہیں، لیکن یہ 5 اگر پی ٹی آئی کو اور کاف لیگ کو مل بھی جائیں تو پھر بھی نون لیگ کی جو میجورٹی ہے برقرار رہے. دیکھیں وہ تو پولیٹیکل ڈیسیژن ہے نا، لیکن ایک بات لیگلی تو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے تو انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ آپ ایک وہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کی اجازت بھی نہیں دیتا، آپ وہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں جو آپ کے اپنے فیصلے کے خلاف ہے. یہ ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے. ہاؤس مکمل نہیں ہے. جی عطاء اللہ طارڑ صاحب اس پہ کیا کہیں گے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو جو اظہر صدیق صاحب نے فرمایا، دیکھیے ہمارے نمبر کل بھی زیادہ تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ہمارے نمبر آج بھی زیادہ ہیں. وہ الیکشن جس طرح ہوا وہ تو ڈپٹی سپیکر پہ حملہ کر کے جو ڈبل تھمز اپ کروایا گیا وہ آپ نے دیکھا، اور باہر سے پرائیویٹ لوگ ہاؤس کے اندر کود کیا اور ان کو کہا گیا کہ آؤ حملہ کرو. تو دیکھیں وہ پہل کس نے کی، وہ جھگڑا کس نے ڈالا، اس الیکشن کو متنازع کس نے بنانے کی کوشش کی، وہ کیمروں کے سامنے ہے، عوام کے سامنے ہے، پوری دنیا نے وہ دیکھا. اور بازو فریکچر کے بعد 5 گھنٹے کے اندر بازو فکس ہوا، یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. تو اس کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہتا. وہ الیکشن شفاف ہوا، وہ سب لوگوں کی موجودگی میں، میڈیا اور انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی موجودگی میں ہوا. جہاں تک ہاؤس مکمل ہونے کی بات ہے، آج جو کورٹ نے آرڈر دیا ہے، اپیل میں ہم تو نہیں گئے تھے، یہ جب اپیل میں گئے ہیں، انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے، تو یہ حج پہ کوئی ہو یا کوئی دبئی ہو، لوگوں کی کرنا تو ان کا کام تھا. یا تو ان کو تبھی کہ کوئی فیصلہ آ جائے گا، یا یہ بالکل انپریپیئرڈ تھے، یا ان کی نہ ہم تو دیکھیں، ہم تو کورٹ نہیں گئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے نمبر بھی پورے ہیں. اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی گئے ہیں کورٹ میں. اظہر صدیق صاحب نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ دیکھیں، ہم تب کورٹ گئے تھے، اس کے بعد ہم نے کوئی ایسی ریٹ پٹیشن نہیں کی. یہ موجودہ پٹیشن جن پہ فیصلے کیے گئے ہیں وہ ان کی پٹیشنز ہیں، اور لارجر بینچ بھی انہی کی پٹیشنز پر بنا ہے.
تو دیکھیے تیاری تو ان کو کرنی چاہیے اچھا، اب اس میں ایک اب سوال، اگر آپ تیاری کمزور رہی اور لوگوں کو